بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا کالم سنتے ہیں۔ ایک حقانی حق گو اور دوسرے۔ یاد ہے کہ اس کالم کا پہلا حصہ آپ 1997 کالم سن چکے تھے اور آج یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ سنایا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں، اور دوسرے ہم کو اکرام سہگل صاحب، جنہوں نے نواز شریف کے بارے میں اپنی برسوں پرانی رائے بدلی، تو جہاں صحافی ارشاد احمد حقانی نے داد و تحسین کے وہ ڈونگرے برسائے کہ اللہ دے اور بندہ نے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 28 دسمبر کے کالم کی بنیاد ارشاد احمد حقانی صاحب کے اس کالم حرف تمنا پر رکھی تھی جو 25 دسمبر کے روزنامہ جنگ میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے انگریزی کے ایک صحافی اکرام سہگل صاحب کے کالموں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ دنوں پہلے تک حقانی صاحب کی رائے میں اپنے دور لا علمی میں نواز شریف کی تعریف اور لغاری صاحب کی تنقید اس انداز میں کرتے تھے کہ حقانی صاحب نے بدمزہ ہو کر ان کالموں کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ تمام قابل ذکر کالموں کو پڑھنا بقول خود ان کا پیشہ ورانہ فرض تھے۔ اور اب لغاری صاحب کے استعفے سے متصل ان دونوں حضرات یعنی میاں محمد نواز شریف اور فاروق احمد خان لغاری صاحب کے بارے میں اکرام سہگل صاحب کی رائے بدلی اور علم و آگہی کے ایک نئے سورج کا طلوع ہوا، اور برا اچھا اور اچھا برا ہوا، تو محترم حقانی صاحب ہم شما کو تلقین کرنے لگے کہ سہگل صاحب کے کالموں کو دیدہ عبرت نگاہ سے دیکھیں، گوش حقیقت نیوش سے سنیں، ان میں لکھی ہوئی باتوں سے استفادہ کریں، ثواب دارین حاصل کریں، یعنی عند اللہ ماجور ہو، جیسے خود ارشاد احمد حقانی صاحب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے کالم کے آخر میں عرض کیا تھا کہ ہم اس کالم کے تسلسل میں انشاءاللہ اگلے کالم میں اکرام سہگل صاحب کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کریں گے۔ ذیل کی سطریں اسی سلسلے میں لکھی جا رہی ہیں، اگرچہ یہ ایک کالم کے وقفے سے شائع ہوگا کیونکہ پچھلا کالم صدارتی امیدوار سے متعلق تھا، اس کا 31 دسمبر سے پہلے چھپ جانا ضروری تھا، ورنہ اس کی حیثیت جنگ کے بعد والے مکے کی ہو جاتی ہے۔ ارشاد احمد حقانی صاحب کے برعکس میرا معاملہ یہ ہے کہ مختلف اخبارات میں چھپنے والے کالموں کو پڑھنا نہ میرا پیشہ ورانہ فریضہ ہے اور نہ میرے وسائل اتنے ہیں کہ میں ہر اخبار پڑھ سکوں، خواہ وہ کتنا ہی اہم اور قابل ذکر کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میں نے اکرام سہگل صاحب کا کوئی کالم پڑھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی نقش میرے ذہن میں محفوظ نہیں۔ اگرچہ انگریزی لکھنے اور سمجھنے میں بالترتیب اکرام سہگل صاحب اور ارشاد حقانی صاحب سے کم صلاحیت ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں اور کسی نہ کسی حد تک انہیں سمجھ بھی لیتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ حقانی صاحب نے سہگل صاحب کی مدح میں جو کالم لکھا وہ مدح سے زیادہ قدح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ سہگل صاحب یقیناً ایک تجربہ کار صحافی ہوں گے، اور سے یہ توقع بے جا نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص یا موضوع کے بارے میں اپنی رائے بہت سوچ سمجھ کر قائم کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر رائے کو پتھر کی لکیر کی طرح اپنے ذہن میں مرتسم کر لیں، بلکہ جب ضروری ہو تو وہ اس میں مناسب ترمیم بھی کرتے رہتے ہو، لیکن ایسی کوئی ترمیم غالباً مناسب نہیں ہوگی کہ راتوں رات پچھلی تمام تحریریں نقش پر آپ کی طرح مٹ جائیں اور ان کی جگہ بالکل نئی تحریریں نمودار میں آئیں۔ یہ حق پرستی کی نہیں بلکہ ذہنی ناپختگی کی دلیل کہلائے گی۔ اگر ہم یا نواز شریف کی مثال ہی لیں تو ان میں پہلے بھی اور اب بھی دسیوں خامیاں اور بیسیوں کمزوریاں ہوں گی،
ایک غیر جانبدار سامعین کو لازم ہے کہ وہ ان خوبیوں کی تعریف کرے اور کمزوریوں کی نشاندہی کرے. اگر آپ بحیثیت مجموعی انہیں ایک مدبر یا رہنما سمجھتے ہیں تو بھی کسی ایک معاملے یا بعض معاملات میں وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ایسے موقعوں پر ان کی اچھائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی غلطیوں پر گرفت کیجیے. یہ ایک مثبت طریقہ ہوگا. اس کے برعکس یہ ایک منفی طریقہ ہوگا کہ جب آپ انہیں پسند کرتے تھے تو ان کی تعریف میں اس حد تک رد اللسان ہوئے کہ انہیں پسند کرنے والے ارشاد احمد حقانی صاحب نے آپ کا کالم پڑھنا چھوڑ دیا. اور جب آپ کو نواز شریف کی غلطیوں کا ادراک ہوا تو پھر ان کے خلاف آپ کے کالموں کو وہی حقانی صاحب نواز شریف کے خلاف بطور سند پیش کرنے لگے. آپ یہ سوچئے کہ ایسی صورت میں آپ کو بطور صحافی پسند کرنے والے، آپ سے رہنمائی حاصل کرنے والوں کا عمومی تاثر کیا ہوگا. تعریف بھی اچھی خبر ہے، تنقید بھی اچھی خبر ہے. بری چیز صرف ضرورت سے زیادہ علم ہے. نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائے بھوکے، نہ کڑوا بن جو چکھے سو تھوکے. کسی معاملے میں اپنی رائے کو عدمی الفاظ میں پیش نہ کرنے کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. سید جاوید دہلوی آج سے تقریباً 5 صدی پہلے ایک ایسے صحافی تھے جنہیں لوگ آج بھی بابا صحافت کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ مشہور ادیب دانشور جمیل جالبی صاحب کے بزرگوں میں سے ہیں. اس دور کے تقریباً تمام قابل ذکر صحافیوں میں ان کے شاگرد شامل تھے. وہ اپنے زیر تربیت صحافیوں کی تحریروں میں تربیت و تنصیح بہت کیا کرتے تھے، بلکہ شروع میں وہ پورے کے پورے مضمون پر سخت روشنائی پھیر کر خود اپنی طرف سے پورا مضمون لکھ لیا کرتے تھے. مشہور مزاج نگار شوکت تھانوی مرحوم نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی ابتدائی جاوید دہلوی کی تربیت میں لکھنؤ 9 کے ایک روزنامے سے کی. ان کا حشر بھی یہی ہوا کہ اصلاحوں نے ان کی ناک میں دم کر دیا، لیکن وہ قبیلہ خاطر نہ ہوئے اور جالب صاحب کی تمام تحریروں اور اصلاحوں سے سیکھتے رہے. آخر جب ان کی تحریر خود پختہ ہو گئی تو انہوں نے ایک روز بڑی محنت اور لگن سے ایک مضمون لکھ کر جالب صاحب کی میز پر برائے منظوری بھیجا. چند منٹوں کے بعد وہ مسودہ واپس آیا تو شوکت صاحب نے لپک کر اسے دیکھا. انہیں یقین تھا کہ اس روز ان کے مضمون میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اس مضمون میں بھی ایک لفظ کی اصلاح ہوئی تھی. شوکت صاحب نے اپنے مضمون کے آخر میں جملہ لکھا تھا، اس سلسلے میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جالب صاحب نے نقطے کا لفظ کاٹ کر زاویہ لکھ دیا. شوکت صاحب بنائے ہوئے جالب صاحب کی میز پر پہنچے اور بولے، یہ محض زیادتی ہے. نقطۂ نظر اور زاویہ نظر میں کوئی فرق نہیں. یہ آپ نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محض اصلاح برائے اصلاح کی ہے. جالب صاحب نے پہلے تو اپنے میٹھے بول سے شوکت صاحب کا مصاحبہ کیا اور پھر بولے، عزیز، زاویہ ایک سمت میں نسبتاً ایک بڑے علاقے پر محیط ہوتا ہے. گویا آپ کی نظر بھی ایک بڑے علاقے میں گردش کر سکتی ہے. اس کے برعکس نقطہ اس زاویے میں ایک مخصوص اور محدود جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کی نظر پورے زاویے میں گردش کرتے ہوئے ٹھہر گئے. اگر آپ زاویہ نظر غلط ہو جائے تو بھی آپ کو 6% کی رعایت ہوتی ہے اور آپ کسی حد تک اپنی پہلی بات کی تعویل کر سکتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر غلط ہو جائے تو پھر آپ کے پاس بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ وہ دن آپ کی صحافیانہ شکست و عزیمت کا دن ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میاں محمد نواز شریف اور فاروق وقاری کے سلسلے میں اکرام سہگل صاحب نے اپنی آراء واقعی کس حد تک تبدیل کی ہیں، لیکن
حقانی صاحب نے اپنے کالم میں تاثر یہ دیا ہے کہ کل تک سہگل صاحب سر اوپر اور پاؤں نیچے والے سیدھے انداز میں کھڑے تھے کہ سینے پر نواز شریف کے نام کی ایک تختی لگی ہوئی تھی. آج انہوں نے الٹی زخم بھری ہے تو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر اور پیٹھ لگی ہوئی ہے فاروق لغاری کی تختی نمایاں نظر آ رہی تھی. کاش ایسا واقعی نہ ہوا ہو اور یہ ارشاد احمد حقانی صاحب کا محض مبالغہ آمیز استفسار ہو. حقانی صاحب نے سہگل صاحب کی چند سطریں ضرور نقل کی ہیں جن سے بعض معاملات میں ان کی آراء کی تبدیلی کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان باتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی پوری سوچ اور فکر بدل گئی. کوئی اخباری مضمون یا کالم بریانی کی کوئی دیگ نہیں ہے کہ اس میں سے چند چاول چک کر آپ پوری دیگ کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. اور کسی صحافی کا موقف اتنی تیزی سے مکمل طور پر بدلنے لگی تو اسے اپنے قارئین پر محب کرنا چاہیے اور کالم نگاری بلکہ صحافت چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کرنا چاہیے. تو جناب یہ تھا دوسرا حصہ شامل فاروقی صاحب کے کالم ایک حقانی ہم کو اور دوسرے، اور یہ کالم 3 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.